السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ الحمدللہ آج ہم بات کریں گے شب قدر پر کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ شب قدر کون کون سی راتوں میں پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرتا ہوں کہ اب تک اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ کے پاس بھی اگر کوئی آس پاس اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو ہے کومنٹ باکس میں جو ہے ضرور اپنا سوال رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں شب قدر کے بارے میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شب قدر جو ہے وہ الحمدللہ پورے سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اور وہ ماہ رمضان المبارک میں جو کہ ایک بڑا مبارک مہینہ ہے اس میں آتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی کہ 21 سے لے کر کے 29ویں روزے تک۔ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس رات کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ جو بھی تاک رات ہو آخری عشرے کی اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، چاہے وہ 21ویں رات ہو، چاہے وہ 23ویں رات ہو، چاہے وہ 25ویں رات ہو، یا پھر وہ 27ویں رات ہو، یا پھر جو ہے وہ 29ویں رات ہو۔ لیکن بعض علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، جیسا کہ جو ہے مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو کہ مدراک میں آپ کو مل جائے گا۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حوالہ چلا دوں گا، آپ جا کر سرچ کر لینا۔ تو شب قدر جو ہے سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور اب آپ کو اس کو تلاش کرنا ہے کہ تاک راتوں میں وہ رات کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے وہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں پوری ایک سورت ہے، سورہ قدر، اس کی آیت نمبر 1 ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کو نازل کون سی رات میں کیا، اس رات میں، شب قدر کی رات میں۔ تو آپ سوچئے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہو، اور پھر وہ کس مہینے میں آتا ہو، ماہ رمضان کے اگر مہینے میں آتا ہو، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ پھر اس رات کی فضیلت کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ تفسیر خازن اٹھا کر دیکھیں، جب اس سورت کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھو گے تو پہلا جو ریزن ملتا ہمیں وہ یہ ہے کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی جو آنے والی شب قدر ہے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے احکام نافذ فرماتا ہے، اور فرشتوں کو سال بھر کے لیے کاموں کے لیے معمور کیا جاتا ہے اسی رات میں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس رات میں ہم کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں جو ہے مطلب اس رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ان نیک اعمالوں کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے بھی اس رات کی جو ہے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ آپ جا کر کے تفسیر خازن اٹھا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھ دیتا ہوں کہ
حدیثوں میں اس رات کے بارے میں کیا آیا ہے؟ سب سے پہلے جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں، یعنی اس رات کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر، اس رات میں شب بیداری کی، یعنی جاگا اور جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، کس حالت میں؟ حالت کون سی تھی اس کی؟ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، یعنی اس بندے کا ایمان بھی تھا اور اخلاص بھی پوری طریقے سے تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ شب قدر میں رات بھر جاگتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ سوچئے کہ یہ رات کتنی مقدس رات ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ جو ہے مطلب اس رات میں اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث جو کہ ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، یہ مہینے کا مطلب یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہی ایک رات، یعنی شب قدر کے بارے میں آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ایک بندہ 1000 مہینے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہے، اور یہ ایک رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اگر بندہ اس رات میں اگر عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک رات 1000 سال عبادت کرنے کی جو ہے مطلب ثواب عطا کرتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو آدمی اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی لکھی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات کون سی ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر اس رات میں بھی اگر کوئی بندہ عبادت نہ کرے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا آلسی کوئی نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات جو ہمیں بتائی گئی نا، اس رات میں ہم عبادت کریں۔ راتیں میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، وہ طاق راتوں میں حضور علیہ السلام نے بتایا تھا، طاق رات میں 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یہ 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یہ 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یہ 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، اور یہ 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے جب یہ رات اتنی خوبصورت رات ہے یہ، تو کھل کر یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ اسی دن یہ رات ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے میں بتاؤں گا۔ اب اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے ہم حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی پاک کی حدیث پاک ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی یہ وہی شب قدر جس کو ہم بولتے ہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے گی کہ یہی شب قدر ہے تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یعنی کہ جب آپ کو یہ رات ملے تو سب سے پہلے اپنی بخشش کی سوچو، اگر یہ ہو گئی تو سب کچھ آپ کا جو ہے مکمل ہے۔ تو جب آپ کو یہ رات ملے، یعنی آپ جب 21 تو اب کیونکہ گزر چکی ہے، 23 وہ بھی گزر چکی ہے، 25 وہ بھی گزر چکی ہے، اب آپ کے سامنے ایک 27ویں رات ہے اور ایک 29ویں رات ہے۔ جب آپ کو یہ راتیں ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، یہی دعا کریں کہ پروردگار تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پروردگار میرے بھی گناہ معاف فرما۔ اور ایک جگہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے، جو کہ ابن شیبہ میں موجود ہے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے شب قدر ہے، تو میں یہ دعا کروں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ یعنی وہی بات ہے کہ میں تجھ سے جو ہے مغفرت چاہتی ہوں، عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اور آگے آپ نے یہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی کہ رمضان کی ہر ایک طاق رات میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ ذرا آپ سوچیں کہ یہ رات کتنی مقدس رات ہے، تو کیونکہ اب 3 راتیں نکل چکی ہیں، 2 راتیں ہمارے پاس ہے ابھی بھی، تو ان دونوں راتوں میں شاید یہ 2 راتیں ہو سکتی ہے کہ ان دونوں راتوں میں خوب محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور دل کو جما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے جو یار دوست ہیں جو میرا بھلا چاہتے ہیں، جو صحیح راستے پر ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، اور پروردگار جو صحیح راستے پر نہیں ہے پروردگار انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا فرمائیں۔ اچھا، اب اس رات کو جو ہے مطلب پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ یعنی یہ رات جب اتنی خوبصورت رات ہے ہمیں دے دی گئی کہ اگر تم ایک جو ہے رات میں عبادت کرو گے، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو پھر یہ رات پوشیدہ کیوں رکھی گئی، چھپی کیوں رکھی گئی؟ مطلب 21 کو بھی ہو سکتی ہے، یہ مطلب 23 کو بھی ہو سکتی ہے، یہ مطلب 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ آخر ہمیں یہ بتایا کیوں نہیں گیا کہ ایگزٹ یہی رات ہے، چاہے وہ 27ویں رات ہو، چاہے وہ مطلب 29ویں رات ہو، چاہے وہ 21ویں رات ہو، یہ ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا؟ تو آپ کو جا کر کے پڑھنا پڑے گا تفسیر کبیر نام کی کتاب، اس میں جا کر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، انہوں نے بہت سارے قول پیش کیے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک قول پیش کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا، اس رات کو چھپا ہوا کیوں رکھا؟ انہوں نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ یعنی جب بندہ 21ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو پھر 21ویں رات گزر جائے گی، 23ویں رات آئے گی، تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ شاید وہ 21ویں رات ہو، شاید کہ وہ شب قدر نہیں ہوگی، یہ 23ویں رات ہوگی، پھر وہ 23 کو بھی عبادت کرے گا، لیکن وہ پھر سوچے گا کہ نہیں شاید 23ویں رات نہیں تھی، 25ویں رات ہو سکتی ہے، 25ویں رات وہ عبادت کرے گا، پھر سوچے گا 25ویں رات شاید نہیں تھی، 27ویں رات ہو سکتی ہے، اس لیے وہ 27ویں رات کو کی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اس طریقے سے 27ویں رات میں بھی جب اس کا یقین نہیں ہوگا تو پھر وہ 29ویں رات تک آئے گا، اور اس طریقے سے جب روزانہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی نیکیوں کا جو ہے مطلب پلہ کتنا بھاری ہوگا، اسے کتنی نیکیاں دی جائے گی۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا کہ میرا بندہ جو ہے بار بار میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے پوری رات میری عبادت کرے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے تفسیر کبیر میں آپ کو جا کر ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، میں حوالہ چلا دوں گا، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں کا جو سوال تھے میں وہ لے لیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو شب قدر آتی ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ عمل کون سے کرنے چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے تو سب سے پہلے جو جتنی بھی نمازیں آپ کی قضا ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک آپ کی قضا نماز پوری نہیں ہوتی نا تب تک آپ کا کوئی بھی نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس پر میں نے تقریباً 2 یا 3 ویڈیو پر بات کر رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی میری نماز اگر قضا ہے تو میں اس کو پورا کروں، اگر پھر میری کوئی نماز قضا نہیں ہے اس کے بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے 4 رکعت نماز ایک ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر 2 رکعت اور پڑھیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں، 2 رکعت کر کے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکسر پڑھیں، اور اس کے بعد میں 3 بار جو ہے مطلب سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ پڑھیں۔
اسے پڑھنے سے حاصل کیا ہوگا؟ اسے پڑھنے سے موت کی سختیوں میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یعنی اگر کوئی بندہ شب قدر میں اس کی نماز کوئی قضا نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے، اگر کوئی بندہ نیت کرتا 2 رکعت کی، نیت کرنے کے بعد سورہ جو ہے مطلب ثنا پڑھتا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ تکثر پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے اسی طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر الحمد شریف پڑھتا ہے، پھر سورہ تکثر 1 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ اس طریقے سے وہ 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ جب اس بندے کی موت آئے گی تو جو موت میں اس کی جو موت ہے وہ آسان ہوگی، جو موت کی جو سختیاں ہوتی ہے اس کو جھیلنی نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں حوالہ چلا دوں گا، آپ جا کر کتابوں کا حوالہ دیکھ لینا جا کر، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو عمل ہے، دوسری نماز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے 2 رکعت نماز کس طرح سے پڑھنی ہے؟ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد، یہ بھی ایک نفل نماز ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بات یاد رکھیں۔ میں یہ جتنی بھی آگے نمازیں بتاؤں گا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری نماز یہ ہے کہ 2 رکعت کی آپ نیت کریں، نیت کرنے کے بعد میں سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد میں 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسی طرح کر کے پھر جب آپ سلام پھیریں تو 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ جا کر کے پڑھو گے، 12 ماہ کے فضائل نام کی کتاب ہے، اس میں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پڑھنے والے کے والدین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، جو ان کے والدین اس کے ماں باپ ہیں، پڑھنے والے کے ماں باپ ہیں، ان پر رحمتیں برسیں گی، ٹھیک ہے۔ اب جو آخری میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھیں کہ جو ہے مطلب سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی وہی الحمد شریف پڑھنا ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب بخش دیں۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر سے کھڑے ہو جائیں، پھر الحمد شریف، پھر قل هو اللہ، اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد جو آپ نے پڑھا ہے تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب ارسال کر دیں۔ اس کے بعد میں کیا کریں؟ اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے والا ہے، وہ جو دعا کرنے والا ہے، وہ جو کہ تمام لوگوں کو ثواب پہنچانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رات ہے، یہ جو آنے والی شب قدر، کیونکہ 21ویں رات نکل چکی ہے، 23ویں رات ہمارے بیچ میں سے نکل چکی ہے، 25ویں رات ہمارے بیچ میں سے نکل چکی ہے، اب 2 راتیں ہمارے پاس ابھی بھی ہیں، 27ویں رات ابھی ہمارے پاس موجود ہے اور 29ویں رات موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے جب آپ نے اس بیان کو سنا تو بیان میں دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں اس رات کی فضیلت بتائی کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں جو میں نے جتنے بھی وظائف بتائے ہیں نفل نماز کے حوالے سے، تو وہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ اگر آپ پر کوئی قضا نماز ہے تو سب سے پہلے اس کو پورا کریں، اس کی بھرپائی کریں، اس کے بعد میں یہ نمازیں پڑھیں آپ، ورنہ یہ نمازیں آپ کی قبول نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ اس پر میں نے ابھی شب بارات کے وقت بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں بھی آپ کو میں نے بالکل اچھی طریقے سے بتا دیا تھا۔ آج پھر سے ایک بار بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے تو سب سے پہلے قضا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے جب آپ کو یہ رات ملے، 27ویں رات ہو یا پھر جو ہے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ 29ویں رات ہو، تو آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو جائیں پروردگار کی بارگاہ میں، اس امید پر کہ پروردگار یہ وہی رات ہوگی کہ جس کے بارے میں تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میں آج اسی امید پر آیا ہوں کہ 1000 مہینوں سے بہتر جب یہ رات ہے تو میری مغفرت کرے گا، تو مجھے میرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ سارے لوگوں کے لیے دعا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اپنے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے اصالِ ثواب پیش کریں۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، خاص کر ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ اور جو ہماری نوجوان جتنے بھی اس وقت جہاں کہیں ڈگری کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، خاص کر ان کے لیے بھی آپ دعا ضرور کریں۔ خاص کر ایسی راتوں کی ہمیں چاہیے کہ قدر کریں۔ جب ان راتوں کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
کل قیامت کے دن ہماری بھی قدر ہوگی، کل قیامت کے دن ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل رضوی وائس کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔